افغانستان بہانہ تھا، پاکستان نشانہ تھا۔ یہ ایک ایسا فقرہ ہے جو پاکستانی قوم پچھلے کافی عرصے سے سن رہی ہے۔ آج امریکہ افغانستان میں جنگ ہار چکا ہے کیونکہ اس کی پہلی ملاقات جنرل مشرف اور آخری ملاقات ISI سے ہوئی تھی۔ 22 کروڑ پاکستانیوں کو بچانے والا مرد مجاہد جس نے سب الزامات اپنے سر پر برداشت کر لیے لیکن آپ اور ہم پر ایک آنچ تک نہ آنے دی۔ شطرنج کے اس کھیل میں جنرل مشرف نے بڑی دجالی طاقتوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ لوگوں نے انہیں غدار کہا، وطن فروش کہا، ایسے القابات سے نوازا کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ بغیر تحقیق کے جس کے منہ میں جو آیا بس وہ الزام لگاتا گیا۔ آج جتنی زبانیں افغانستان جنگ کی ہار پر بات کر رہی ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ISI اور جنرل مشرف نے مل کر امریکہ کو ایسے قبرستان میں پہنچا دیا تھا جہاں شکست اس کا مقدر بن چکی تھی۔ یہ جو لوگ مشرف پر الزام لگاتے ہیں وہ شاید واقف نہیں ہیں کہ امریکہ کس طرح پاکستان کو ٹارگٹ کر کے لیبیا، شام، عراق اور افغانستان کی طرح مفلوج اور برباد کرنے والا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے امریکہ کو اڈے دے کر افغان وار میں پاکستان کو جان بوجھ کر دھکیلا۔ حالانکہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ نے مشرف اور ISI کو دھمکیاں دی تھی کہ وہ پاکستان کو پتھروں کے زمانے میں دھکیل دے گا۔ ہم نے امریکہ کی دھمکیوں کو اس کی بے وقوفی سمجھ کر صرف اڈے اس لیے دیے کہ وہ ہماری خاموشی میں چھپے طوفان سے ناواقف تھا۔ اس نے ہماری قابلیت کو پسے پشت ڈال دیا تھا اور اپنی اوقات بھی بھول چکا تھا کہ جس روس کو ہرانے کے لیے وہ کئی دہائیوں سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، اس کو ہرانے میں پاکستان نے صرف چند سال لگائے تھے اور آج تک روس پاکستان کے سامنے مکمل طور پر خاموش ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرے بے شک بدلتے رہیں لیکن ISI کی پالیسیاں اور آرمی چیف کا ڈنڈا وہی رہے گا۔ اگر جنرل پرویز مشرف ان کو اڈے نہ دیتا تو ان کو بھارت اڈے دے دیتا اور آپ یقین کریں کہ ان کا ایک B-1 طیارہ بھارت سے اڑتا اور پاکستان کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک بم جان بوجھ کر پاکستان پر پھینکتا اور ہمارے کئی شہر کے شہر پتھروں کے زمانے میں چلے جاتے اور امریکہ اس پر کہتا کہ یہ تو پائلٹ سے غلطی ہو گئی۔ اس جنگ کا اصل نشانہ پاکستان تھا اور فوج نے پاکستان کو بچانا تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہوتی۔ اس وقت کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت فرق ہے کیونکہ اس وقت ابھی JF-17 تھنڈر ہم نے نہیں بنائے تھے۔ F-16 وہ تھے جن کو امریکہ آسانی سے جیم کر سکتا تھا کیونکہ وہ روس کے خلاف پاکستان کو امریکہ سے ہی ملے تھے اور ہمارا ایٹم بم بھی نوزائیدہ بچے کی مانند تھا اور ہماری میزائل رینج بھی نارمل سی تھی۔ اوپر سے ہم امریکی GPS سسٹم استعمال کرتے تھے، اس نے ہمارا سارا میزائل سسٹم بھی جیم کر دینا تھا۔ ان سب پریشانیوں کے باوجود جنرل مشرف اور ISI نے اللہ کی مدد سے پاکستانیوں کو امریکہ نامی ڈائن سے بچایا۔ ہم مشرف پر الزامات لگانے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا کی ایک نمبر ایجنسی ISI کے ہوتے ہوئے جنرل مشرف کی کیا مجال تھی کہ وہ پاکستان کا سودا کر کے زندہ بچ جاتا۔ آج امریکہ کو افغانستان سے دم دبا کر بھاگتا ہوا دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جنرل مشرف اور ISI کی چال کو سمجھنے میں امریکہ کو 20 سال لگے اور اس قوم کو یہ چال سمجھنے میں مزید 20 سال لگیں گے۔